خاص خواتین کے حوالے سے ایک سوال کیا جاتا ہے اور زیادہ تر خواتین ہی اس سوال کو کرتی ہیں۔ ہمیں اس کی سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ اس حوالے سے سنجیدہ ہیں اور ان کے اندر یہ سوچ اور فکر پائی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی بات کو اور اس طرح کے معاملے کو سمجھنا چاہتی ہیں۔ یعنی وہ سوال یہ ہے جو ابھی ریسنٹلی ہم سے کچھ لوگوں نے پوچھا، اور خدمت کے دوران بھی کئی دفعہ یہ سوال مختلف حوالوں سے مختلف طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا عورت حیض کے دنوں میں روزہ رکھ سکتی ہے؟ یعنی عورت کو جب پیریڈز آتے ہیں تو کیا وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتی ہے؟ اب اس سے متعلق اور بھی سوال ہیں، جیسے کہ کیا ان خاص دنوں میں کوئی عورت جو ہے وہ عشاء ربانی میں شامل ہو سکتی ہے؟ اور کئی ہماری مائیں بہنیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ کیا ان دنوں میں ہم چرچ بھی جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ان کے تحفظات ہیں جو وہ ایک خدا کے خادم سے یا ایک رہنما سے پوچھتی ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو اس حوالے سے آگاہ کریں، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو وہ سمت عطا کریں جو پروردگار کی رضا ہے، اس کی مرضی ہے، جس میں اس کی خوشی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور سوال اس طرح کا کیا جاتا ہے جو اسی بات سے تعلق رکھتا ہے کہ بچے یا بچی کی پیدائش کے بعد کتنے دنوں کے بعد عورت اپنے بچے کو لے کر خدا کے گھر میں یا ہیکل میں آ سکتی ہے۔ اب یہ سارے سوال، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک ہی بات سے تعلق رکھتے ہیں کہ عورت کے بدن سے نکلنے والا خون کیا اسے ناپاک کرتا ہے، جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور پروردگار نے اس کی بناوٹ کرتے ہوئے اس کے اندر رکھا ہے۔ اب اس میں جو بنیادی بات ہے وہ ہر کسی کو سمجھنی ہے کہ عورت کے حیض کے دن میں وہ ناپاک ان معنوں میں ہوتی ہے کہ اس کا بدن صاف نہیں ہوتا، کہ جس طرح سے بدن سے نکلنے والا کوئی بھی مادہ بدن کو ناپاک کرتا ہے، پھر وہ چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اسی طرح عورت کے خاص دنوں میں اس کی بدنی حالت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ان دنوں میں گناہگار ہوتی ہے یا ان دنوں میں ایسی ناپاک ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو چھو نہیں سکتی یا پھر وہ کسی پاک رسم میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس بات کو ٹھیک سے سمجھیں گے تو ہم اگلے معاملات کو آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ کیا عورت ان دنوں میں روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی۔ اس سے پہلے ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ ہم ڈسکرپشن میں ان ویڈیو کے لنک ڈال دیں گے جو کہ پیوریفیکیشن کے حوالے سے، مرد اور عورت کی پیوریفیکیشن کے حوالے سے یا طہارت کے سارے جو پروسیس ہیں ان کے حوالے سے بنیادی باتوں پر ہم نے کچھ عرض کیا ہے۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو ان معاملات کو لے کر بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں ہوں گی وہ اور بھی کلیئر ہوتی جائیں گی۔ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جسے پرانے عہد نامہ میں بیان کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ بدن سے رسنے والا کوئی بھی خون، وہ کسی بھی طرح سے نکلتا ہو، وہ چاہے چوٹ کی صورت میں ہو یا نیچرل پروسیس سے ہو، وہ انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نیک سامری کی تمثیل میں کس طرح سے ایک لاوی اور کاہن اس ادموے شخص کو چھوئے بغیر ہی نکل جاتے ہیں کیونکہ اس کے بدن سے خون نکلتا ہے، اور اگر آپ کسی کے بدن سے نکلنے والے مادے کو، چاہے وہ خون ہے یا پانی ہے، اسے چھوتے ہیں تو آپ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لاوی بھی اور کاہن بھی کترا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ معاملہ یہاں بھی یہی ہے کہ عورت کے ہاں جب اس کے خاص ایام آتے ہیں تو ان دنوں میں بدن سے جاری ہونے والے خون کے سبب سے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ ناپاک ہونے سے مراد اس کا بدن صاف نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی دوسرا شخص بھی جب اس کے بدن سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو اس کے سبب سے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے وومٹنگ ہو، وہ کان سے نکلنے والا ریشہ ہو، اور یا پھر کسی چوٹ کے سبب سے بدن سے خون نکلنے کی بات ہو۔ یہ معاملات ہیں جن کو شریعت میں زیر بحث لایا گیا ہے اور پہچان کرائی گئی ہے کہ صفائی کس قدر ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا یعنی صاف ہونا کس قدر اہم اور خاص ہے، تاکہ آپ خدا کے گھر میں داخل ہو سکے، اس کی عبادتوں میں شریک ہو سکے۔ اب عورت کے معاملے میں بھی اسی طرح سے شریعت نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ایسی بہت ساری باتوں کو ایک نیا رخ دیتا ہے اور پھر واضح کرتا ہے کہ کس طرح سے مسیح یسوع کے آنے سے یہ معاملہ بھی کسی اور فیز میں داخل ہو گیا، جس کا اطلاق پرانے عہد نامہ میں کسی اور طرح سے ہوتا تھا، اور نئے عہد نامہ میں اب اس کو ایک نئی جہت اور ایک نیا رخ نصیب ہوا ہے، اور لوگ ایک نئے طرح سے خداوند کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔
ہم جانتے ہیں کہ ایک 12 برس سے بیمار عورت جس کا یہی معاملہ تھا، اور وہ بیمار تھی، نیچرل پروسیس نہیں تھا۔ خواتین کے ہاں ایک ایسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے جب ان کا منتھلی سرکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بلیڈنگ رکتی ہی نہیں، اور ایسے کیسز ہمارے سننے میں بھی آتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایک ایسی عورت تھی جو ایسی بیماری سے جھوج رہی تھی، اس کا پروسیس نارمل نہیں تھا، نیچرل نہیں تھا، جس وجہ سے وہ اپنے سارے پیسے کو خرچ چکی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کرنا تھا اس نے کیا۔ اناجیل میں یہی ایک واحد واقعہ ہے جہاں ایک عورت چھپتی چھپاتی چوری سے آ کے خداوند یسوع مسیح کے پلو کو چھوتی ہے اور پاک صاف ہو جاتی ہے۔ شرعی قانون کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس عورت نے جب خداوند یسوع مسیح کو چھوا تو وہ ناپاک ہو جاتا، وہ ساری بھیڑ ناپاک ہو جاتی، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ دکھائی دیتا ہے کہ وہ عورت جو 12 برس سے بیمار ہے، نارمل پروسیس میں بھی نہیں بلکہ ایب نارمل پروسیس میں ہے، اور اس قدر وہ دکھی اور پریشان ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو چپکے سے چھو کر شفا پاتی ہے۔ معاملہ یہاں شفا کا نہیں ہے، معاملہ یسوع مسیح کے شافی ہونے کا نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت آگے کی بات ہے، خاص طور پر ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے جو روح زمین پر رہتی ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے، اعلان ہے، ایک بلاوا ہے جس میں یہ صاف اور واضح کر دیا گیا ہے کہ اب نئے عہد میں خدا کا یہ فضل ہوا ہے کہ تم جن بدنی ناپاکیوں کے سبب سے خدا سے دور تھے اب انہیں ختم کر لیا گیا ہے۔ اب ہمارے بدن کی نجاست سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہم جب نیت باندھ کر خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم پاک ہو کر لوٹتے ہیں، ہمارے بدن کی نجاست اسے ناپاک نہیں کر سکتی۔ اس واقعے کی بنیاد پر ہم ناپاک اور پاک کے سارے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں کہ ناپاک اور پاک کا پروسیس یہ ہے کہ جب بھی کوئی ناپاک نجس کسی پاک کو چھوئے گا تو وہ اسے ناپاک کر دے گا۔ آپ اپنی نجس حالت میں کسی بھی پاک جگہ پر چلے جائیں، مندر چلے جائیں، مسجد چلے جائیں، گردوارے چلے جائیں، آپ گرجا گھر میں چلے جائیں، لوگ یہی کہیں گے، ارے کہاں آ رہے ہو میاں، خدا کا گھر ہے، اسے ناپاک کرنا ہے۔ اگر وہ خدا کا گھر ہے تو وہ ہماری نجاست سے ناپاک نہیں ہو سکتا، اور شاید لوگوں کی سوچ کے مطابق خدا کا گھر کسی نجاست سے ناپاک ہو جائے، لیکن خدا ناپاک نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر اس واقعے میں مسیح شافی نہیں، معجزہ کرنے والا نہیں، بلکہ اس سے بہت آگے دکھائی دیتا ہے۔ اسے کوئی ناپاکی ناپاک نہیں کر سکتی، اسے کوئی نجاست پلید نہیں کر سکتی، بلکہ جو اسے چھوتا ہے، اس کے نزدیک جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، دنیا کی ساری ویمن کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ مسیح کے لہو سے وہ بھی اتنی ہی پاک اور قابل قبول ہوئی ہیں جتنا کہ کوئی مرد۔ اب نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی عبرانی، نہ کوئی گورا، نہ کوئی کالا، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اس کے اندر اور بھی کئی جہتیں ہیں، کئی ڈائمینشنز ہیں جن کو ہم دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نئے عہد نامہ میں پرانا عہد نامہ مکمل ہوا ہے، پورا ہوا ہے، وہ میرے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اب جب ہم اس کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا کوئی نیچرل پروسیس چل رہا ہے تو اس کے سبب سے میں شاید اب اس لائن میں کھڑی نہیں ہو سکتی کہ جہاں پر مجھے خدا کے بدن اور خون میں شریک ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بدن اور خون میں وہ قوت نہیں کہ وہ اس نجاست میں مجھے قبول کرے یا میرے اندر اپنی تاثیر کو پیدا کرے۔ پرانے عہد نامہ کی روشنی میں دیکھنا ہے تو کوئی بھی بیمار، کوئی بھی جس کے بدن پر پھنسی پھوڑے ہیں یا کوئی زخم ہے، وہ شخص کبھی بھی خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن نئے عہد نامہ میں خدا کے خادمین ہاسپٹلز میں جاتے ہیں اور جتنا بیمار ہوتا ہے اتنا اس کے قریب جا کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہولی کمیونین پر، عشاء ربانی پر یقین رکھتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خادم ان گھروں میں جا کے عشاء ربانی دیتے ہیں جو لوگ چل پھر نہیں سکتے یا کسی بیماری کے سبب سے وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، اور پھر ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ لوگ بدروح گرفت ہوتے ہیں یا کسی حادثے کے سبب سے اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہم سے درخواست کرتے ہیں
کہ آپ انہیں آ کر عشاء ربانی دیا کریں، اور ہم لوگوں کے گھر میں جا کے اس عشاء ربانی کی رسم کو پورا کرتے ہیں۔ سو ہولی کمیونین، خدا کی میز میں شامل ہونے کے لیے آپ کو اپنے بدن کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس کے فضل کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہے اور وہ کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی لوگ پاک روح کے مسا میں رہتے ہیں اور ہر وقت پاک روح ہمارے اندر ہوتا ہے، خدا کے کلام کی تاثیر ہم میں ہوتی ہے، تو کیا ان خاص دنوں میں، جن دنوں میں عورت کے ہاں حیض کا عمل چلتا ہے، کیا ان دنوں میں پاک روح اس کے ساتھ نہیں ہوتا؟ کیا خدا کے کلام کی تاثیر اس میں نہیں ہوتی؟ عجیب بات ہے۔ ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، انہیں سکھانا اور سمجھانا ہے کہ اس فطرتی عمل کے سبب سے آپ خود کو خدا کے گھر میں آنے سے روک نہیں سکتی، اور نہ ہی اس کی میز کے پاس آنے سے روک سکتی، اور نہ ہی کوئی قوت اور طاقت آپ کے اور خدا کے درمیان کھڑی ہے کہ آپ ان دنوں میں خدا کے حضور روزہ رکھ کے گریہ زاری نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی بدنی طور پر کمزور ہے، اور ان دنوں میں عورتیں کمزور ہوتی ہیں، وہ بدنی طور پر ویک محسوس کرتی ہیں، تو پھر ان کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بھوک اور پیاس کاٹنے سے دور رکھیں۔ لیکن اگر کوئی قوت میں ہے، ارادے میں مضبوط ہے، تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی رسم، کوئی دستور اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا کہ وہ خدا کے حضور روزہ نہ رکھے، گریہ زاری نہ کرے، اور اپنی بات کو روزے اور دعا کے وسیلہ سے خدا کے حضور نہ لا سکے۔ سو یہ اس کے اور خدا کا معاملہ ہے۔ اب اس میں ناپاک اور پاک ہونے کا عمل جو ہے وہ مسیح میں سے ہو کے گزرے گا۔ اس لیے ہم جب خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اس میں بدنی پاکیزگی سے زیادہ، بدنی طہارت سے زیادہ آپ کی ذہنی صفائی اور نفاست کی بات ہے۔ سو ہم اس بات کو اس طرح سے کنکلوڈ کریں گے کہ ہم اپریشیٹ کریں گے ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان ماؤں کو جو اس طرح کا سوال پوچھ کر اپنی سوچ اور اپنے شعور کے بیدار ہونے کا اور اپنے سنجیدہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ کس طرح سے اور کن معاملات میں انہیں خدا کے حضور کیسے حاضر ہونا ہے۔ سو جہاں جس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں اسے سیکھنے میں کوئی شرم اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا اور ہمارے خالق کا معاملہ ہے، یہ ہمارا اور ہمارے خدا کا تعلق ہے کہ آپ خواتین جب خدا کے حضور حاضر ہوں تو پوری دلیری کے ساتھ حاضر ہوں، کیونکہ کوئی بدنی طہارت یا غسل بالکل سیکنڈری معاملہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑھ کر اور اہم ہے آپ کا ارادہ، ایمان سے بڑھایا ہوا قدم جو آپ اس کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اب جتنا اس کے پاس جاتے جائیں گے اتنا ہی پاک ہوتے جائیں گے۔ سو ہماری طرف سے کلام خدا کی روشنی میں یہ بہت صاف ہے کہ نئے عہد میں جب کوئی مسیحی خاتون ان روزوں کے ایام میں اپنے حیض کے دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتی ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ جتنی بڑی ڈینومینیشنز یا کونسلز ہیں، ہم نے تقریباً سب کا مطالعہ کیا ہے، کہیں کوئی ایسی بانڈنگ نہیں، کہیں کوئی ایسی پابندی نہیں جس سے صاف صاف بیان کیا گیا ہو کہ ان ایام میں کوئی عورت خدا کے گھر میں نہیں آ سکتی، عشاء ربانی میں شریک نہیں ہو سکتی یا روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، ہماری جتنے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے اور ہم نے جتنا بھی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور کتاب مقدس کی روشنی میں اس معاملے کو سمجھا ہے، ہم بہت صاف اور واضح سوچ سے اس بات کو آپ تک پہنچاتے ہیں کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی بیٹی، کوئی بھی بہن ان روزوں کے ایام میں، حیض کے دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔